صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصحبه وبارك وسلم اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں لوگوں سے خطاب فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہماری محفل جو ہے یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ مشاعرہ ہے منقبت کا بارگاہ سیدنا علی اکبر اور سیدنا علی اصغر علیہم السلام کی بارگاہ میں۔ سلسلۃ النور گلستان مصطفی کے ایسے روشن اور خوشبو سے معطر، معمبر، طیب و طاہر پھولوں کا آج ذکر پاک ہم سب مل کے کریں گے۔ ان میں سے پہلی جو شخصیت ہے وہ شخصیت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اپنے والد گرامی سے کتنا پیار تھا، اور امام حسن علیہ السلام کو کتنا پیار تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو پھول تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلے سے لگاتے، ان کے منہ میں اپنی زبان رکھتے، لعاب دہن مصطفیٰ کو یہ چوستے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ امام علی مقام کو وصال نبوی کے بعد ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رکھتا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھتے اور دعا کرتے، الہ العالمین تیرے محبوب کریم میرے نانا جان جو ہیں ان کی یاد بہت ستاتی ہے، تو مجھے کوئی ایسا فرزند عطا کر دے جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ پھر ناظرین کرام، دعا نے آگے بڑھ کر، اجابت نے آگے بڑھ کر دعا کو گلے سے لگایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا فرزند، ایسا نوری فرزند عطا کیا جس میں شباہت خلقی بھی تھی، شباہت خلقی بھی تھی، شباہت نطقی بھی تھی۔ اور جب مدینہ منورہ میں یہ سوار ہو کر نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ تینوں شہزادوں کو، سیدنا علی اکبر نکلتے، سیدنا قاسم بن حسن نکلتے، اور سیدنا عباس علمدار نکلتے، تو لوگ کہتے چاند و سورج مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے جن کو بے پناہ حسن صورت بھی عطا کیا تھا، حسن سیرت بھی عطا کیا تھا، حسن نطق بھی عطا کیا تھا، اور پھر دلیری اور دلاوری، تو پھر انہوں نے جس گود میں پرورش پائی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی گود میں جس نے پرورش پائی ہو، وہاں پہ تو یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ بصالت، یہ سارے لفظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں فاتح خیبر کے سامنے۔ یوں کہنا چاہیے کہ شجاعت بھی ان پہ ناز کرتی ہے، دلیری بھی ان پہ ناز کرتی ہے، دلاوری بھی ان پہ ناز کرتی ہے، بصالت بھی ان پہ ناز کرتی ہے، وفا بھی ان پہ ناز کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام، پھر یہ ہستی پاک وہ تھی جس نے ان سب کی صحبت سے فیض یاب ہو کے یہ تربیت جو تھی ان عظیم ہستیوں کی، اس کے بعد پھر جب یہ امام علی مقام کے ساتھ میدان میں نکلے تھے تو پھر کیفیت کیا تھی کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ کسی نے ذکر کیا تھا علی اکبر کا، میری نظر میں ابھر آئے خد و خال حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے جمال رسول کہیے، علی کے گلشن کا پھول کہیے،
چراغ حرم بطول کہیے جو رن میں برچھی ہلا رہا ہے، جوان و دلبر دلیر ہے یہ، علی کے جنگل کا شیر ہے یہ، اجل کی آنکھوں میں آنکھ ڈالے نبی کا پرچم اڑا رہا ہے۔ اور پھر میدان کربلا میں جب سیدنا علی اکبر نے اپنے والد گرامی سے گزارش کی، ابا جان مجھے میدان میں جانے دیجئے، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ان کو پھر امامہ سر پہ رکھا، ان کے ہاتھ میں تلوار دی، ان کو وہ سارا جو جہاد کا لباس تھا وہ خود پہنایا، خود گھوڑے پہ سوار کرایا۔ اور جب یہ گئے تھے ان کے مقابلے میں کون کون، وہ جو طارق تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے، ان کو کس طرح آنے واحد میں جہنم رسید کیا ہے، اور پھر جو بہت بڑا وہاں کا پہلوان تھا وہ کون تھا، اس کو کس طرح جہنم رسید کیا، یہ تو آج میرے ساتھ جو میرے اسکالر ہیں وہ بیان کریں گے۔ اور جب بہت زیادہ پیاس نے ستایا تو واپس آتے ہیں گھوڑے کو ایڑی لگا کر، والد گرامی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ابا جان بابا جان مجھے اگر پانی کے چند گھونٹ مل جائیں تو میں ان سب کا صفایا کر دوں یزیدیوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ جام کوثر تمہارا انتظار کر رہا ہے بیٹا۔ اور اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ اہتمام کر دیا گیا ہے، ان کے ماموں کے لیے جس طرح ان کو وہاں پہ جو ہے حوض کوثر پلایا جاتا ہے اسی طرح ان کو بھی پلایا جائے گا۔ ناظرین کرام، شہادت ہو گئی، امام علی مقام آگے بڑھے، اس نوری وجود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ جب امام علی مقام میدان کربلا میں، اس میدان حرب و ضرب جہاں پہ تھا وہاں پہ میدان میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی ریش مبارک بالکل سیاہ تھی، چند بال اس میں سفیدی آئی تھی۔ جب واپس لا کے ان کا جسد اقدس جو تھا اس کو خیمے کے سامنے رکھا ہے، ساری ریش مبارک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس غم سے، اس نوجوان کے غم سے، اس کی شہادت کے غم سے بالکل چاندی میں ڈھل گئی تھی۔ اور ایک فقرہ کہا، بار الہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر عرض کیا اللہ اس قربانی کو بھی قبول فرما اور ہمارے حوصلوں کو اور تقویت دے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کی جس طرح دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہ انہی کے حوصلے تھے۔ آج ہم ذکر پاک کریں گے سیدنا علی اکبر کا، اور اس معصوم سید علی اصغر علیہ السلام کا بھی ذکر پاک یہاں پہ ہوگا۔ ان کی شہادت کس طرح ہوئی تھی، کن حالات میں ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، آج میں ابتدا کر رہا ہوں اپنے مہمانوں کے تعارف سے۔ میرے دائیں طرف تشریف فرما ہیں بہت بڑے اسکالر شخصیت ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہیں، ان کے ساتھ نوجوان شاعر ہیں جناب محمد ارسلان ارسل، کئی کتابوں کے بھی مصنف ہیں، ان کے ساتھ آگے تشریف فرما ہیں جناب شہزاد ساگر ہاشمی صاحب۔ اور میرے بائیں طرف تو آپ جانتے ہی ہیں، میرے مہمان اکثر بنتے رہتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، شاعری کی دنیا کے صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی۔ اور بابا جی کے ساتھ آگے تشریف فرما ہیں جناب محمد اشفاق احمد غوری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد یاسین اجمل۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سیدنا علی اکبر کا ذکر پاک پہلے کریں گے اور سیکنڈ ہم جو سیگمنٹ ہوگا اس میں سیدنا علی اصغر علیہ السلام کا ذکر پاک کریں۔ بسم اللہ، بالکل ٹھیک ہے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جیسا کہ یہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ خیر ہوگا تو ان کی قربانی سے پہلے میں ذرا 2 باتیں اصولاً بیان کر دوں۔ ایک ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے راہ عزیمت اور ایک ہوتی ہے راہ رخصت۔ تو یہ جو قافلہ تھا یہ راہ عزیمت کا مسافر تھا۔ ان کو علم تھا کہ یہ ہم تنہائی کی حالت میں اور قسم پرسی کی حالت میں اور سب سے کٹ کر رہ گئے ہیں، تب بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں دین اسلام کی بقا کی خاطر باقاعدہ لڑ کر دکھایا۔ ایسا نہیں کہ وہ محرومی کی حالت میں مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور وہ جو قاتل تھے وہ ان کو قتل کر کے اور شہید کر کے نعوذ باللہ چلے گئے، ایسا نہیں ہوا۔ یعنی لوگوں کو بتایا کہ اگرچہ ظاہری طور پر حالات تو ہماری موافقت میں نہیں ہیں، لیکن ہم تب بھی اللہ کے دین پر لڑ کر دکھا رہے ہیں۔ دوسرا کہا جسے بھی ان کی تربیت دیکھیں، لگتا یہ ہے کہ ان کے خمیر میں
جہاں طہارت ازلی کا پہلو ہے اور خاندانی نجابت موجود ہے، وہاں تربیت کا رنگ دیکھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب یہ سارے قافلے کو لے کر یہاں آ گئے، ان میں سے کوئی بندہ ان سے یہ بات نہیں کرتا کہ آپ ہمیں کہاں لے کر آ گئے ہیں، کیوں پھنسا دیا، کیوں مروا دیا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو مقصد اپنا واضح ہے کہ آج اگر ہم نے دین کی راہ پر اپنا خون نہ دیا، اگر آج ہم نے لڑ کر نہ دکھایا تو یہ دین اسلام کی بقا نہیں چل سکے گی۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے تو نہیں کہا تھا کہ حتیٰ کہ بنائے لا الہ ہست حسین، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے شہزادوں کی اور آپ کے ساتھیوں کی یہ جو قربانی تھی، یہ بنیادی طور پر بقائے اسلام اور بنائے لا الہ الا اللہ تھی۔ تو غازی سے پھر دیکھیں جب شہزادہ علی اکبر کو لایا گیا، یہاں میں ایک ایمان افروز بات بھی کر دوں، جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا کہ آپ کے چہرہ مبارک کو اور آپ کی باڈی لینگویج کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری مشابہت بھی بہت تھی، نطق کی مشابہت تھی اور سیرت کی مشابہت بھی تھی، اور یہ مذہب کی دنیا میں یہ بات طے ہے کہ نبی کی جو ذات ہوتی ہے وہ مذہب میں مرکزی درجہ رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مذہب میں اگلا مرکزی درجہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوگی نبی کی ذات سے محبت، پھر ہوگی نبی کے پیغام سے محبت اور اس کی شریعت سے محبت۔ تو جب لوگ آپ کو دیکھتے تھے تو ان کو چہرہ مصطفیٰ یاد آتا تھا۔ اب چہرہ مصطفیٰ کی کتنی فضیلت و برکت ہے، وہ تو آپ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کے مکالمے میں چیک کریں۔ وہ کہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ غار ثور کی 3 راتوں کا ثواب مجھے دے دیں، میرے زندگی بھر کے روزے اور نیکیاں آپ رکھ لیں۔ سبحان غازی اللہ۔ سے وہ بہت کیا تھا، وہ بنیادی طور پر 3 دن اور 3 راتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جتنا قریب سے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کی تھی اور انوار وہاں سے اخذ کیے تھے، وہ مراد تھی۔ بھئی آپ یہ فیض مجھے دے دیں۔ پھر آپ نے دیکھو جو ان کو ضرب حیدری کی جو وہاں جھلک ہے اور نصرت و بالرعب کا جو وہاں رنگ ہے حضرت علی اکبر کی شہادت میں، اور اس کے علاوہ آپ کا جو ایک جوانی ہے اور ایک غیرت دینی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ سارا ان کے ذہن میں ایک منصوبہ تھا کہ یہ غازی صاحب یہ جو قرآن کا جملہ ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ تو یزید کی شکل میں جو ایک نظام سلطنت آ گیا تھا، وہ لگتا یہی تھا کہ دین کے معاملات کا پہلو مائل بہ زوال ہو جائے گا۔ تو دین اسلام کی اس کاملیت کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کی تو قربانی دے دی، لیکن دین کی جامعیت و نقشے کو نقصان نہ ہونے نہیں پہنچنے دیا۔ جی جناب، منقبت بارگاہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام میں پیش کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب ارسلان احمد ارسل سے۔ جی ارشاد۔ جب رن کو روانہ ہوا ہم شکل پیمبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب رن کو روانہ ہوا ہم شکل پیمبر، سٹھے آ گئے کہ آ گیا ہم شکل پیمبر، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب رن کو روانہ ہوا ہم شکل پیمبر، سٹھے آ گئے کہ آ گیا ہم شکل پیمبر، ماشاءاللہ، غل مچ گیا آدھا میں جب آئے علی اکبر، واہ غل مچ گیا آدھا میں جب آئے علی اکبر، یہ خود ہی پیمبر ہیں یا ہم شکل پیمبر، واہ سبحان اللہ، غل مچ گیا آدھا میں جب آئے علی اکبر، یہ خود ہی پیمبر ہیں یا ہم شکل پیمبر، اسلام کی کھیتی میں تیرا خون بہا ہے، واہ اسلام کی کھیتی میں تیرا خون بہا ہے،
ہے دین پہ احسان تیرا ہم شکل پیمبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام کی کھیتی میں تیرا خون بہا ہے دین پہ احسان تیرا ہم شکل پیمبر۔ زینب نے کہا رو کے نہ مارو اسے ظالم، زینب نے کہا رو کے نہ مارو اسے ظالم، تنہا ہے بھتیجا میرا ہم شکل پیمبر۔ زینب نے کہا رو کے نہ مارو اسے ظالم، تنہا ہے بھتیجا میرا ہم شکل پیمبر۔ کربل کی زمین حشر تلک تڑپے گی ارسل، کربل کی زمین حشر تلک تڑپے گی ارسل، یوں تڑپا ہے لاشا تیرا ہم شکل پیمبر۔ کربل کی زمین حشر تلک تڑپے گی ارسل، یوں تڑپا ہے لاشا تیرا ہم شکل پیمبر۔ غل مچ گیا آداب میں جب آئے علی اکبر، یہ خود ہی پیمبر ہیں یا ہم شکل؟ بہت شکریہ، واہ 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 واہ۔ غل مچ گیا آداب میں جب آئے علی اکبر۔ ناظرین کرام، یہ تھے ارسلان احمد ارسل، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب صاغر ہاشمی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام عطا فرمائیں۔ منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ارشاد۔ کہ جب لعینوں کے مقابل علی اکبر نکلے، ٹھیک، جب لعینوں کے مقابل علی اکبر نکلے، یوں لگا جیسے کوئی ماہ منور نکلے، واہ بھائی واہ واہ، یوں لگا جیسے کوئی ماہ منور نکلے، اور محو حیرت تھے سبھی جن و بشر حور و ملک، محو حیرت تھے سبھی جن و بشر حور و ملک، اس قدر شان سے ہم شکل پیمبر نکلے، اس قدر شان سے ہم شکل پیمبر نکلے۔ اور ایک طرف پانی پہ تھے پہرا بٹھانے والے، ایک طرف پانی پہ تھے پہرا بٹھانے والے، ایک طرف نور نبی صاحب کوثر نکلے، ایک طرف نور نبی صاحب کوثر نکلے، ایک طرف نور نبی صاحب کوثر نکلے، اور عظمت ختم نبوت کی بقا کی خاطر، عظمت ختم نبوت کی بقا کی خاطر جان نثاران محمد تھے 72 نکلے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، عظمت ختم نبوت کی بقا کی خاطر سبحان اللہ، جان نثاران محمد تھے 72 نکلے، اور اشکیا فوج میں غل تھا کہ یہ ہے تیغ علی، واہ، اشکیا فوج میں غل تھا کہ یہ ہے تیغ علی، تیغ اکبر کے جو میدان میں جوہر نکلے، تیغ اکبر کے جو میدان میں جوہر نکلے، تیغ اکبر کے جو میدان میں جوہر نکلے، اور چار سو پھیل گئی ارض و سما میں خوشبو، سبحان اللہ، چار سو پھیل گئی ارض و سما میں خوشبو، مولا شبیر کے جب مہکے گلے تر نکلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا شبیر کے جب مہکے گلے تر نکلے۔ اور مقطع پیش خدمت قابل ہوگا کہ دین بچانے کے لیے غازی سے لے کر ساغر، واہ، دین بچانے کے لیے غازی سے لے کر ساغر، کبھی قاسم کبھی اصغر کبھی اکبر نکلے، واہ 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 واہ، بڑا کمال کا شعر ہے، واہ واہ واہ، کمال دین کا بچانے کے لیے غازی سے لے کر ساغر، کبھی قاسم کبھی اصغر کبھی اکبر نکلے، واہ واہ، جب لعینوں کے مقابل علی اکبر نکلے، یوں لگا جیسے کوئی ماہ منور نکلے۔ واہ۔ ناظرین کرام، جب لعینوں کے مقابل علی اکبر نکلے، یوں لگا جیسے کوئی ماہ منور نکلے۔ یہ تھے جناب صاغر ہاشمی صاحب، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب محمد یاسین اجمل صاحب کی خدمت میں کہ منقبت بارگاہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام میں پیش فرمائیں۔ جی علی اکبر ہے نام ان کا، نشانی ہیں وہ سرور کی، سبحان اللہ، علی اکبر ہے نام ان کا، نشانی ہیں وہ سرور کی، انہیں دیکھیں تو یاد آئے نبی کے روح انور کی، انہیں دیکھیں تو یاد آئے نبی کے روح انور کی، یزیدی تھر تھرا اٹھے تھا چھایا ہر سو سناٹا، یزیدی تھر تھرا اٹھے تھا چھایا ہر سو سناٹا، علی اکبر کے لب پر تھی صدا اللہ اکبر کی، علی اکبر کے لب پر تھی صدا اللہ اکبر کی، اور گلستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
गुलिस्तान मोहम्मद के गुले अतहर अली अकबर। वाह 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 वाह। गुलिस्तान मोहम्मद के गुले अतहर अली अकबर, जिना की सल्तनत के हैं हसीं रहबर अली अकबर। जिना की सल्तनत के हैं हसीं रहबर अली अकबर। अदाए मुर्तज़ा तू है, शबीहे मुस्तफ़ा तू है। अदाए मुर्तज़ा तू है, शबीहे मुस्तफ़ा तू है। नहीं है कोई दुनिया में तेरा हमसर अली अकबर। नहीं है कोई दुनिया में तेरा हमसर अली अकबर। और गाजी साहब शेर देखिएगा कि अली का ज़ोर बाजू है, अदू को याद फिर आया। अली का ज़ोर बाजू है, अदू को याद फिर आया। लड़े यूं दुश्मनों से हैं अली बनकर अली अकबर। लड़े यूं दुश्मनों से हैं अली बनकर अली अकबर। और तलब से बढ़ के देते हैं सदा अपने फकीरों को। तलब से बढ़ के देते हैं, तलब से बढ़ के देते हैं सदा अपने फकीरों को। गदागर सब ये कहते हैं गदा परवर अली अकबर। गदागर सब ये कहते हैं गदा परवर अली अकबर। और शराफत में भी यकता थे, तहारत में भी यकता थे, हैं मैदाने शुजात में रहे बरतर अली अकबर। और दिले अजमल तड़पता है, दिले अजमल तड़पता है कि फिर हो हाज़री इसकी। दिले अजमल तड़पता है कि फिर हो हाज़री इसकी। ये आए फिर तेरे दर पर मेरे दिलबर अली अकबर। ये आए फिर तेरे दर पर मेरे दिलबर अली। नाज़रीन किराम, अली का ज़ोर बाजू अदुव को याद फिर आया। और लड़े यूं दुश्मनों से हैं अली बनकर अली अकबर। ये थे जनाब मोहम्मद यासीन अजमल। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब अशफाक अहमद गौरी से कि वो अपना कलाम अता फरमाएँ। जी। तुलूए सुबह का उन्वान है अली अकबर। जी वाह वाह जी वाह। शबीह साहिब कुरान है अली अकबर। महक रहा है गुलिस्तान आले सरवर में। सुभान अल्लाह। महक रहा है गुलिस्तान आले सरवर में। माशाअल्लाह। वो बाग नूर का रेहान है अली अकबर। सुभान अल्लाह। वाह वाह। बवजह अक्स मोहम्मद बवजह खून अली। वाह सुभान अल्लाह। बवजह अक्स मोहम्मद बवजह खून अली। जहान हुस्न का सुल्तान है अली अकबर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन इब्ने अली का ये लाडला बेटा। वाह। करीम ज़ात का एहसान है अली अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन पाक अली फातिमा के दिल का सुकून। वाह। अमीन उल्फते खासान है अली अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा के दीन पे होकर फिदा लड़कपन में। वाह। खुदा के दीन पे होकर फिदा लड़कपन में। हरीम खुल्द का मेहमान है अली अकबर। वाह वाह। हरीम खुल्द का मेहमान है। मिला है जिसके मनाकिब से रोशनी का वफूर। वाह। वो आले नूर का जीशान है अली अकबर। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुलूए सुबह का उन्वान है अली अकबर। वाह। शबीह साहिब कुरान है अली अकबर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, महक रहा है गुलिस्तान आले सरवर में, वो बाग नूर का रेहान है अली अकबर। ये थे जनाब अशफाक अहमद गौरी। और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब साहबजादा मोहम्मद लतीफ़ साजिद चिश्ती अलमारूफ बाबा जी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मनक़बत से पहले अपने वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा साहिब चिश्ती का एक शेर पेश कर रहा हूँ। इरशाद। यूं अल्लाह अकबर की सदा देते थे अकबर। वाह। यूं अल्लाह अकबर की सदा देते थे अकबर। हर ज़र्राए सहरा को जगा देते थे अकबर। हर ज़र्राए सहरा को जगा देते थे अकबर। और मनक़बत के अशार, नबी का पूरा नक्शा है। नबी का पूरा नक्शा है। नबी का पूरा नक्शा है। अली के दिल का टुकड़ा है। जो है शब्बीर का गौहर,
وہی تو ہے علی اکبر، وہی تو ہے علی اکبر، نبی کا پورا نقشہ ہے، علی کے دل کا ٹکڑا ہے، کیا سادہ انداز جو ہے شبیر کا گوہر، وہی تو ہے علی اکبر، وہ جس کے حسن کے آگے خجل ہے چاند ہو جاتا، وہ جس کے حسن کے آگے خجل ہے چاند ہو جاتا، جو ہے نیر جو ہے انور، وہی تو ہے علی اکبر، واہ 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 واہ، جو ہے نیر جو ہے انور، وہی تو ہے علی اکبر، اور جو ہے عرفہ جو عالی ہے، جو ہے عرفہ جو عالی ہے، شجاعت میں مثالی ہے، جو ہے عرفہ جو عالی ہے، شجاعت میں مثالی ہے، جو ہے قہر خدا شر پر، وہی تو ہے علی اکبر، جو ہے قہر خدا شر پر، وہی تو ہے علی اکبر، اور جسے تارے سلامی دیں، جسے تارے سلامی دیں، ولی سارے سلامی دیں، جسے تارے سلامی دیں، ولی سارے سلامی دیں، جو اہل حق کا ہے رہبر، وہی تو ہے علی اکبر، جو اہل حق کا ہے رہبر، کیا انداز ہے تعارف، واہ 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 واہ، جسے تارے سلامی دیں، ولی سارے سلامی دیں، جو اہل حق کا ہے رہبر، وہی تو ہے علی اکبر، وہی تو ہے علی اکبر، اور جو مہر و جان زہرا ہے، جو مہر و جان زہرا ہے، سر نیزہ جو چمکا ہے، جو مہر و جان زہرا ہے، سر نیزہ جو چمکا ہے، حسن مولا کا ہے دلبر، وہی تو ہے علی اکبر، حسن مولا کا ہے دلبر، وہی تو ہے علی اکبر، امامت میں جو اعلیٰ ہے، فضیلت میں جو یکتا ہے، امامت میں جو اعلیٰ ہے، فضیلت میں جو یکتا ہے، جو ہے بہتر جو ہے برتر، وہی تو ہے علی اکبر، جو ہے بہتر جو ہے برتر، وہی تو ہے علی اکبر، اور علی کا شعر غازی ہے، رضائے رب میں راضی ہے، علی کا شعر غازی ہے، رضائے رب میں راضی ہے، جو ہے شبیر کا مظہر، وہی تو ہے علی اکبر، جو ہے شبیر کا مظہر، وہی تو ہے علی اکبر، اور مقطع فرمائیں، اور 72 میں جو ہے شامل، جسے تطہیر ہے حاصل، جو ہے طاہر جو ہے اطہر، وہی تو ہے علی اکبر، اور مقطع پیش خدمت ہے کہ نبی کے دین کا یاور جو ساجد ہے جو ہے سرور، نبی کے دین کا یاور جو ہے ساجد جو ہے سرور، بنی ہاشم کا خاور ہے، وہی تو ہے علی اکبر، بنی ہاشم کا ہے خاور، وہی تو ہے علی اکبر۔ بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وسيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ اصغر بھی تمنائے شہادت لیے دل میں شبیر کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ امام عالی مقام نے اس شہزادے کا جو خون پاک تھا اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف اٹھا دیا، پھر اس کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرا، بس وہی دعا ان کے لب پہ تھی، کبھی خوف، کوئی لرزہ، کوئی ان کے قدم میں نہیں آئے۔ الہی یہ تیرے دین کے لیے یہ قربانیاں ہیں، تو بس قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب سیدنا علی اصغر معصوم
غازی صاحب جیسے تمہید میں آپ نے فرمایا کہ رضائے الہی کے عنوان پر چمکتا ہوا جو موضوع لگتا ہے وہ حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی شہادت ہے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی اور رضائے الہی کی خاطر یہ خانوادہ آزمائش کے جن مراحل سے گزر رہا ہے، چونکہ تقدیر ازلی کو یہ منظور تھا کہ مصائب و مشکلات کا وہ رنگ بھی دکھایا جائے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی نمائندگی کر رہا ہو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں سے گزارا، ان میں سب سے بڑی آزمائش تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنا۔ جیسے تسلیم و رضا کی یہ داستان سنت ابراہیمی میں تھی، وہاں سنت محمدی میں بھی کوئی ایک نمایاں داستان ہونی تھی، اور اس نمایاں داستان کا عنوان ہے شہادت سیدنا علی اصغر۔ ابھی وہ چھوٹے سے بچے ہیں لیکن ان کی اپنے والد کے ہاتھوں میں موجودگی بتاتی ہے کہ وہ بھی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جی مجھے بھی مرتبہ شہادت دلوائیے۔ یہ تو ظاہری قرینہ ہے کہ ان کو پیاس لگ رہی ہے اور وہ پیاس کے مٹانے کے لیے یہ ایک ماحول بنا، لیکن اصل وہ نہیں تھا، اصل میں وہ بھی ایک مقام شہادت پانا چاہتے تھے، اور ساقی کوثر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو اس وقت باقاعدہ موجود تھے ان کے دست مبارک سے پانی پینا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں حضرت امام حسین کی وہ جلالت شان، وہ رفعت منزلت، وہ استقامت حق، جیسے کہ غازی صاحب نے شروع میں کہا کوئی ملال نہیں، کوئی افسوس نہیں، ایک اتمام حجت کیا جا رہا ہے، دین پر مہر ثبت کی جا رہی ہے کہ نہیں، دین اسلام کی خاطر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اور بقائے دین کی خاطر یہ واقعہ ثبت کرایا گیا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، جب شہادت ہوئی ہے نا تو حاطف غیبی سے آواز آئی کہ ان کے ماموں قاسم کو جس طرح حوریں دودھ پلا رہی ہیں جنت میں، ان کے لیے بھی حوروں کا انتظام کر دیا گیا ہے، اور حوریں انتظار میں ہیں کہ یہ آئیں تو ہم انہیں اپنا شیر مبارک پلائیں۔ بالکل ٹھیک ہے غازی صاحب، حوروں کی تو بڑی فضیلت ہے۔ یہ قاسم ابو القاسم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیت ہے نا، قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، یعنی وہ تو ٹھیک ہے، فضیلت والی بات آپ نے اچھا فرمایا، لیکن جس کو اپنے دست مبارک سے حضور لینے کے لیے کھڑے ہیں اور خود دودھ پلانے کے لیے کھڑے ہیں، تو وہاں شان کا کیا عجیب رنگ۔ سبحان اللہ۔ جی ارسلان نامد ارسل، جی ارشاد۔ وہ شیر خار، وہ جرار، واہ، وہ علی اصغر۔ سبحان اللہ۔ وہ شیر خار، وہ جرار، وہ شیر خار، وہ جرار، وہ علی اصغر۔ سبحان اللہ۔ وہ جس نے ظلم کو دی ہار، وہ علی اصغر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ شیر خار، وہ جرار، وہ علی اصغر۔ وہ جس نے ظلم کو دی ہار، وہ علی اصغر۔ وہ چند ماہ کا بچہ، وہ تشنگی، وہ پیاس۔ وہ چند ماہ کا بچہ، وہ تشنگی، وہ پیاس۔ وہ بے قصور، وہ لاچار، وہ علی اصغر۔ وہ بے قصور، وہ لاچار، وہ علی اصغر۔ اور غازی صاحب شعر دیکھیے گا، ڈرے ہوئے تھے بڑے شاہ سوار اصغر سے، ڈرے ہوئے تھے بڑے شاہ سوار اصغر سے، علی کی جیسے ہو تلوار، وہ علی اصغر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈرے ہوئے تھے بڑے شاہ سوار اصغر سے، ڈرے ہوئے تھے بڑے شاہ سوار اصغر سے، علی کی جیسے ہو تلوار، وہ علی اصغر۔ یہ ایک خاص تصرف ہے مجھ پہ مولا کا، یہ ایک خاص تصرف ہے مجھ پہ مولا کا، کہ دے رہا ہے جو اشعار، وہ علی اصغر۔ ایک خاص تصرف ہے مجھ پہ مولا کا، کہ دے رہا ہے جو اشعار، وہ علی اصغر۔ اور بکتا عرض ہے کہ میں کیوں نہ گریہ کروں، کیوں نہ میں روؤں ارسل، میں کیوں نہ گریہ کروں، کیوں نہ میں روؤں ارسل، کہ جس کے غم سے ہوں دو چار،
وہ علی اصغر، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈرے ہوئے تھے بڑے شاہ سوار اصغر سے، علی کی جیسے ہو تلوار وہ علی اصغر۔ ناظرین کرام، ڈرے ہوئے تھے بڑے شاہ سوار اصغر سے، علی کی جیسے ہو تلوار وہ علی اصغر۔ یہ تھے جناب ارسلان احمد ارسل، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب ساغر ہاشمی صاحب سے کہ وہ منقبت بارگاہ سیدنا علی اصغر میں عطا فرمائیں۔ جی، منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جی جی۔ کہ یوں سہا حلقوم نازک پر ستم کے تیر کو، یوں سہا حلقوم نازک پر ستم کے تیر کو، کر دیا ہنس کر بیاں پھر صبر کی تفسیر کو، کر دیا ہنس کر بیاں پھر صبر کی تفسیر کو، اور نہ مٹا پائے یزید و شمر جس کو آج تک، نہ مٹا پائے یزید و شمر جس کو آج تک، خون اصغر سے صداقت کی لکھی تحریر کو، خون اصغر سے لکھی، خون اصغر سے صداقت کی لکھی تحریر کو، اور خواب ابراہیم کا کچھ یوں مکمل ہو گیا، خواب ابراہیم کا کچھ یوں مکمل ہو گیا، بے زبان نے بخش دی ایسی زبان تعبیر کو، بے زبان نے بخش دی ایسی زبان تعبیر کو، اور بن لڑے چچی صاحب، بن لڑے فوج یزیدی کو شکست فاش دی، بن لڑے فوج یزیدی کو شکست فاش دی، کر دیا ناکام ہر ایک جبر کی تدبیر کو، کر دیا ناکام ہر ایک جبر کی تدبیر کو، اور خون اصغر کی چمکتی ننھی سی اقدار نے، خون اصغر کی چمکتی ننھی سی اقدار نے، رکھ دیا ہے کاٹ کر ہر ظلم کی زنجیر کو، خون اصغر کی چمکتی ننھی سی اقدار نے، رکھ دیا ہے کاٹ کر ہر ظلم کی زنجیر کو، اور آخری حجت نبھانے کے لیے سبت نبی، آخری حجت نبھانے کے لیے سبت نبی، لائے ہیں میدان میں ایک اصغر بشیر کو، لائے ہیں میدان میں ایک اصغر بشیر کو، اور مقطع پیش خدمت ہے کہ دین پر احسان ہے ساغر علی اصغر کا یہ، دین پر احسان ہے ساغر علی اصغر کا یہ، خون سے روشن کیا ہے دین کی تصویر کو، خون سے روشن کیا، دین پر احسان ہے ساغر علی اصغر کا یہ، خون سے روشن کیا ہے دین کی تصویر کو، یوں سہا حلقوم نازک پر ستم کے تیر کو، کر دیا ہنس کر بیاں پھر صبر کی تفسیر کو۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، خون اصغر کی چمکتی ننھی سی اقدار نے رکھ دیا ہے کاٹ کر ہر ظلم کی زنجیر کو۔ یہ تھے جناب ساغر ہاشمی، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب محمد یاسین اجمل صاحب سے کہ وہ منقبت بارگاہ معصوم سیدنا علی اصغر علیہ السلام میں پیش فرمائیں۔ اصغر تمہارے خون سے تحریر جو ہوئی، اصغر تمہارے خون سے تحریر جو ہوئی، پہنچی وہ کربلا کی کہانی کہاں کہاں، اصغر تمہارے خون سے تحریر جو ہوئی، پہنچی وہ کربلا کی کہانی کہاں کہاں، صحراؤں کو بھی آپ نے سیراب کر دیا، صحراؤں کو بھی آپ نے سیراب کر دیا، اصغر تجھے ہے ڈھونڈتا پانی کہاں کہاں، واہ واہ واہ، یہ کمال کا شعر ہے، کمال کا شعر ہے، واہ واہ واہ، اصغر تجھے ہے ڈھونڈتا پانی کہاں کہاں، اور اشکوں کا ایک ہجوم تھا آنکھوں کے آس پاس، اشکوں کا ایک ہجوم تھا آنکھوں کے آس پاس، اصغر تمہاری یاد نے سونے نہیں دیا، اصغر تمہاری یاد نے سونے نہیں دیا، اور ہاتھوں میں تھا یزید کے بے دینیت کا بیج، ہاتھوں میں تھا یزید کے بے دینیت کا بیج، ابن علی نے بیج وہ بونے نہیں دیا، ابن علی نے بیج وہ بونے نہیں دیا، قاسم دیا تو اکبر و اصغر بھی دے دیے، قاسم دیا تو اکبر و اصغر بھی دے دیے، قبضہ نبی کے دین پہ ہونے نہیں دیا، قبضہ نبی کے دین پہ ہونے نہیں دیا، اور رونے سے ان کی یاد میں، رونے سے ان کی یاد میں، رونے سے ان کی یاد میں
ہوتی ہے نجات، رونے سے ان کی یاد میں ہوتی ہے نجات، بدبخت کو نصیب نے رونے نہیں دیا، بدبخت کو نصیب نے رونے نہیں دیا، اور اصغر تمہاری یاد میں آنکھیں ہیں اشکبار، آنکھیں ہیں اشکبار تو دل بھی ہے بے قرار، اصغر تھے قتل گاہ میں گئے ایسی شان سے، اصغر تھے قتل گاہ میں گئے ایسی شان سے، آنا بھی یادگار ہے جانا بھی یادگار، آنا بھی یادگار ہے جانا بھی یادگار، اور تھامے ہوئے تھے اصغر بے شیر کو حسین، تھامے ہوئے تھے اصغر بے شیر کو حسین، ہرمل کا تیر ہو گیا گردن سے آر پار، ہرمل کا تیر ہو گیا گردن سے آر پار، اور شامل تھے جتنے لوگ بھی قتل حسین میں، شامل تھے جتنے لوگ بھی قتل حسین میں، ان ظالموں پہ لعنت مولا ہو بے شمار، ان ظالموں پہ لعنت مولا ہو بے شمار، اور لکھا جو نام گلشن زہرا کے پھول کا، لکھا جو نام گلشن زہرا کے پھول کا، سارے ہوئے بیاض کے اوراق اشکبار، سارے ہوئے بیاض کے اوراق مشکبار، سارے ہوئے بیاض کے اوراق مشکبار، اور میرا علی کے لال سے اجمل ہے رابطہ، میرا علی کے لال سے اجمل ہے رابطہ، در پہ مجھے جبھی وہ بلاتے ہیں بار بار۔ ناظرین کرام، صحراؤں کو بھی آپ نے سیراب کر دیا، اور اصغر تجھے ہے ڈھونڈتا پانی کہاں کہاں، یہ تھے جناب محمد یاسین اجمل۔ اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب اشفاق احمد غوری صاحب سے کہ وہ اپنا کلام عطا فرمائیں۔ جی۔ نصیب تھا علی اصغر کا یار بچپن میں، نصیب تھا علی اصغر کا یار بچپن میں، بنایا خلد کو جائے قرار بچپن میں، سبحان اللہ۔ اور حسین ابن علی کے جگر کا ٹکڑا تھا، جو کربلا میں ہوا مشک سار بچپن میں۔ ٹھیک۔ چشتی صاحب شعر دیکھیے گا کہ دیے گئے اسے تسنیم و سلسبیل کے جام، دیے گئے اسے تسنیم و سلسبیل کے جام، جو تشنگی نے کیا بے قرار بچپن میں۔ علی کا عزم شجاعت تھا اس کے چہرے پر، علی کا عزم شجاعت تھا اس کے چہرے پر، نبی کے نور کا تھا عکس دار بچپن میں، اور گیا ہے چھوڑ کے آغوش مادری کا سکون، گیا ہے چھوڑ کے آغوش مادری کا سکون، چنا ہے جس نے شہادت کا ہار بچپن میں۔ اور علی کے خون کا تھا، علی کا خون تھا منہ پھیر کر کہاں جاتا، علی کا خون تھا، علی کا خون تھا منہ پھیر کر کہاں جاتا، خوشی سے سہ لیا دشمن کا وار بچپن میں۔ یہ بے مثال ہے کمسن شہید کرب و بلا، ہوا جو دین خدا پر نثار بچپن میں، نصیب تھا علی اصغر کا یار بچپن میں، بنایا خلد کو جائے قرار۔ واہ۔ دیے گئے اسے تسنیم و سلسبیل کے جام، اور جو تشنگی نے کیا بے قرار بچپن میں۔ یہ تھے جناب اشفاق احمد غوری، اور میں آخر میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کی خدمت میں کہ بارگاہ سیدنا علی اصغر میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی۔ قطعات کی صورت میں آج ہدیہ عقیدت پیش ہوگا۔ ارشاد۔ خون اصغر رائے گاں جائے گا یہ ممکن نہیں، خون اصغر رائے گاں جائے گا یہ ممکن نہیں، ہوگا یہ امت کی بخشش کا وسیلہ حشر میں، خون اصغر رائے گاں جائے گا یہ ممکن نہیں، ہوگا یہ امت کی بخشش کا وسیلہ حشر میں، تشنہ لب کی یاد میں بس اشک باری کیجئے، کام ساجد آئے گی اصغر کی الفت قبر میں، کام ساجد آئے گی
اصغر کی الفت قبر میں، اور کم نصیبوں کو کہاں یاد آئے گا اصغر کا غم، کم نصیبوں کو کہاں یاد آئے گا اصغر کا غم، حق و باطل میں اسی غم سے ہوئی تفریق ہے، حق و باطل میں اسی غم سے ہوئی تفریق ہے، یاد جب اصغر کی آئی غم فراواں ہو گیا، یاد جب اصغر کی آئی غم فراواں ہو گیا، پھر خزاں رت میری خوشیوں کے چمن پر چھا گئی، حلق سے ایک قطرہ زمزم نہ نیچے جا سکا، حلق سے ایک قطرہ زمزم نہ نیچے جا سکا، پیاس جب بھی اصغر معصوم کی یاد آ گئی، پیاس جب بھی اصغر معصوم کی یاد آ گئی، حلق سے ایک قطرہ زمزم نہ نیچے جا سکا، پیاس جب بھی اصغر معصوم کی یاد آ گئی۔ اور کہتا ہے کہ قلم کی خشک زباں ہو گئی تیرے غم سے، قلم کی خشک زباں ہو گئی تیرے غم سے، جو تیری پیاس کا احوال ہے لکھا اصغر، لہو حسین نے چہرے پہ مل لیا ساجد، چھدا جو تیرے لہی سے تیرا گلا اصغر، چھدا جو تیرے لہی سے تیرا گلا اصغر۔ اور پیوست ایسے ہو گیا نازک گلے میں تیر، پیوست ایسے ہو گیا نازک گلے میں تیر، اصغر کا گریہ رک گیا خاموش ہو گئے، پیوست ایسے ہو گیا نازک گلے میں تیر، اصغر کا گریہ رک گیا خاموش ہو گئے، یاد آئی شیر خار کی جب بھی ہمیں ہے پیاس، خوشیوں کے آفتاب سیاہ پوش ہو گئے، خوشیوں کے آفتاب سیاہ پوش ہو گئے، یاد آئی شیر خار کی جب بھی ہمیں ہے پیاس، شکریہ۔ پیوست ایسے ہو گیا نازک گلے میں تیر، اصغر کا گریہ رک گیا خاموش ہو گئے، یاد آئی شیر خار کی جب بھی ہمیں پیاس، خوشیوں کے آفتاب سیاہ پوش ہو گئے، خوشیوں کے آفتاب، یہ ترکیب ہی نہیں ہے، خوشیوں کے آفتاب سیاہ پوش ہو گئے، نئی ترکیب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آفتاب سیاہ پوش ہو گئے۔ اور تعارفی شعر ہے کہ حسین ابن علی کے دل کا پارا ہے علی اصغر، حسین ابن علی کے دل کا پارا ہے علی اصغر، مجاہد دین کا معصوم پیارا ہے علی اصغر، مجاہد دین کا معصوم پیارا ہے علی اصغر، وہ جس کے خون سے اسلام پر تازہ بہار آئی، وہ جس کے خون سے اسلام پر تازہ بہار آئی، بنا ساجد بقا کا استعارہ ہے علی اصغر، بنا ساجد بقا کا استعارہ ہے علی اصغر، حسین ابن علی کے دل کا پارا ہے علی اصغر، مجاہد دین کا معصوم پیارا ہے علی اصغر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واجب بابا جی کمال کر دیا۔ خون اصغر رائے گاں جائے گا یہ ممکن نہیں، خون اصغر رائے گاں جائے گا یہ ممکن نہیں، ہوگا یہ امت کی بخشش کا وسیلہ حشر میں۔ کیا خوبصورت شعر کہہ دیا جی صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب سے۔ یہ آپ سب حضرات کا شکریہ جی، سارے شعراء کا، بہت زبردست آپ نے کلام سنایا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، اولیاء امت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان شہدائے کرب و بلا کے تصدق اللہ تعالی کشمیر، فلسطین، برما اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے مسلمانوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، جو ظالم ہیں کسی انداز کے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو برباد فرمائے۔ پاکستان تا قیامت قائم و دائم رہے، پاکستان کی حفاظت کرنے والے قائم و دائم رہیں۔ آج میرے ساتھ چونکہ کافی حضرات موجود ہیں بزم میں، آج زوردار نعرہ لگائیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے۔ ناظرین سامعین، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم